جس مکان پر، جس اشیاء پر، جس گھر پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں 4 علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہیں۔ جس مکان پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں ظاہری زندگی اور باطنی حقیقت کے درمیان ایک ایسی خفیہ جنگ شروع ہو جاتی ہے جس کا ادراک صرف وہی کر پاتا ہے جس کا دل واقعی محسوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جہاں ہر چیز موجود ہونے کے باوجود بھی کچھ کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ خوشی کے لمحات ہوتے ہیں مگر ان میں ذائقہ نہیں رہتا۔ گفتگو ہوتی ہے مگر اس میں گرمی نہیں ہوتی، اور وقت گزرتا ہے مگر ساتھ سکون نہیں دیتا۔ جیسے کسی نے ماحول میں ایک غیر مرئی سی دیوار کھڑی کر دی ہو جو ہر چیز کو الگ الگ حصوں میں بانٹ رہی ہو۔ کبھی خاموشی بھی چیخوں جیسی لگتی ہے اور کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے گھر کے اندر موجود ہر چیز اپنی اصل حالت میں نہیں رہی۔ زندگی چل رہی ہوتی ہے مگر اس کی روانی کہیں نہ کہیں ٹوٹتی محسوس ہوتی ہے۔ جس گھر پر سحریہ کالے علم کا اثر آ جائے وہاں حالات بظاہر وہی رہتے ہیں مگر ان کے اندر چھپی ہوئی حقیقت بدل چکی ہوتی ہے، اور جب ایسا ہو جائے تو پھر حالات ایسے موڑ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں جہاں 4 تبدیلیاں بالکل واضح شکل میں سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ایسی تبدیلیاں جو نظر تو آتی ہیں مگر سمجھ میں دیر سے آتی ہیں۔ جس مکان پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں 4 علامتیں ضرور ظاہر ہوتی ہے۔ پہلی علامت، جس مکان پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں رات کا سناٹا عام سناٹا نہیں رہتا بلکہ ایک خوفناک راز میں بدل جاتا ہے۔ جیسے ہی اندھیرا گہرا ہوتا ہے انسان کو یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے کوئی اندیکھی مخلوق اس کے ارد گرد منڈلا رہی ہو، جیسے ہر لمحہ کوئی پوشیدہ نگاہ اسے گھور رہی ہو۔ دل کے اندر ایک انجانا خوف سرایت کرنے لگتا ہے اور خاموشی بھی چیخ چیخ کر کچھ سنانے لگتی ہے۔ یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو بظاہر نظر نہیں آتی مگر انسان کے اندر طوفان برپا کر دیتی ہے۔ جس اشیاء پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں نیند سکون کی نہیں بلکہ اذیت بن جاتی ہے۔ بستر اچانک ہلنے لگتا ہے جیسے کسی نے زور سے جھنجھوڑ دیا ہو۔ قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے حالانکہ آس پاس کوئی موجود نہیں ہوتا۔ انسان جھٹکے سے اٹھ جاتا ہے، جاگ جاتا ہے، سانسیں بے قابو ہو جاتی ہیں اور دل اس شدت سے دھڑکنے لگتا ہے جیسے سینہ چیٹ کر باہر آ جائے گا۔ یہ سب محض وہم نہیں ہوتا بلکہ ایک پوشیدہ حملہ ہوتا ہے جو انسان کے اعصاب کو توڑنے لگتا ہے۔ جس گھر پر کالے علم کا اثر آ جائے تو وہاں یہ علامات ضرور نظر آتی ہیں کہ نیند ایک میدان جنگ بن جاتی ہے۔ انسان بستر پر لیٹتا ہے مگر سکون اس سے کوسوں دور ہوتا ہے۔ دل کی دھڑکن بے قابو، سانسیں تیز اور ایک انجانا سرد خوف پورے وجود کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، جیسے کوئی نظر نہ آنے والی طاقت اسے جکڑ چکی ہو۔ دوسری علامت، جس مکان پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں سب سے پہلے وار اس رشتے پر ہوتا ہے جو محبت، سکون اور قربت کی بنیاد ہوتا ہے۔ اچانک ایسا محسوس ہونے لگتا ہے جیسے دلوں کے درمیان کوئی اندیکھی مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی ہو۔ وہ قربت جو کبھی راحت تھی اب بوجھ بن چکی ہے اور ایک دوسرے کے قریب آنا اذیت محسوس ہونے لگتا ہے۔ انسان خود سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ کیسی تبدیلی آ گئی ہے کہ دل اپنے ہی شریک حیات سے پیچھے ہٹنے لگا ہے۔ جس اشیاء نے کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں محبت کا چراغ آہستہ آہستہ بجھنے لگتا ہے۔ وہی رشتہ جو کبھی سکون کا ذریعہ تھا اب گھٹن، چڑچڑاہٹ اور بے وجہ کی جھنجھلاہٹ میں بدل جاتا ہے۔ بات بات پر دل اکتا جاتا ہے، معمولی سی قربت بھی برداشت سے باہر نکلتی ہے اور انسان اندر ہی اندر ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہ نفرت کسی وجہ کے بغیر جنم لیتی ہے جیسے کسی نے دل کے اندر زہر گھول دیا ہو۔ جس گھر پر کالے علم کا اثر آ جائے تو وہاں یہ علامت ضرور نظر آتی ہے کہ انسان خود بھی حیرت میں ڈوب جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ آخر کیوں اس کا دل اپنے ہی شریک حیات سے بدسن ہوتا جا رہا ہے، کیوں ایک انجانی دوری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی زبردستی دلوں کو جدا کر رہا ہو، جیسے محبت کے دھاگے کو کسی نے بے رحمی سے کاٹ دیا ہو اور اب صرف خالی پن اور بیزاری باقی رہ گئی ہو۔ تیسری علامت، جس مقام پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں رات کا سکون ایک ہولناک عذاب میں ڈھل جاتا ہے۔
جیسے ہی آنکھ بند ہوتی ہے اندھیرے کے پردے سے ایسے خوفناک مناظر ابھرتے ہیں جو انسان کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ دل گھبراہٹ سے بھر جاتا ہے اور نیند جو کبھی راحت تھی اب ایک ایسی وادی بن جاتی ہے جہاں ہر قدم پر خوف، دہشت اور بے نام سا خطرہ منڈلاتا محسوس ہوتا ہے۔ انسان چاہ کر بھی اس کیفیت سے نہیں نکل پاتا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے انہی مناظر میں قید کر رہی ہو۔ جس اشیاء پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں خواب عام نہیں رہتے بلکہ ایک ڈراؤنی حقیقت کا روپ دھار لیتے ہیں۔ زہریلے سانپ، خونخوار درندے یا مردہ لوگ بار بار خوابوں میں اس انداز سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے کسی پوشیدہ دنیا کا خفیہ پیغام ہو۔ کبھی کوئی سایہ قریب آ کر گھورنے لگتا ہے، کبھی کوئی وجود پیچھا کرتا ہے اور کبھی کوئی مردہ چہرہ خاموشی سے کچھ کہہ کر غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سب مناظر انسان کے دل و دماغ کو بری طرح جھنجھوڑ دیتے ہیں اور اسے اندر سے کمزور کرنے لگتے ہیں۔ جس گھر پر کالے علم کا اثر آ جائے تو وہاں یہ علامت ضرور نظر آتی ہے کہ نیند سکون دینے کی بجائے انسان کو توڑنے لگتی ہے۔ ہر صبح انسان بوجھل دل کے ساتھ جاگتا ہے، دماغ پر خوف کی ایک دیپ تہ جمی ہو جاتی ہے اور جسم میں تھکن ایسے بسی ہوتی ہے جیسے پوری رات کسی انجانے عذاب سے گزر کر آیا ہو۔ یہ خواب محض خواب نہیں ہوتے بلکہ ایک مسلسل حملہ ہوتے ہیں جو انسان کے حوصلے، سکون اور ذہنی طاقت کو آہستہ آہستہ کھا جاتے ہیں۔ چوتھی علامت، جس مکان پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں محبت کی بہتی ہوئی نہر اچانک خشک ہو جاتی ہے۔ وہ دل جو کبھی ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے اب ٹھنڈے اور بے حس ہونے لگتے ہیں۔ بغیر کسی وجہ کے ایک ایسی سرد نفرت جنم لیتی ہے جو آہستہ آہستہ پورے رشتے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ آخر وہ کون سا لمحہ تھا جب محبت کا چراغ بجھ گیا اور اس کی جگہ اندھیری دوریاں پیدا کرنے لگی۔ جس اشیاء پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں معمولی باتیں بھی بھڑکتی آگ کا روپ دھار لیتی ہے۔ ایک عام سا جملہ دل میں تیر کی طرح پیوست ہو جاتا ہے، برداشت کا دامن اچانک چھوٹ جاتا ہے اور ہر بات جھگڑے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے دلوں میں بارود بھر دیا ہو جو ذرا سی چنگاڑی سے بھڑک اٹھتا ہے اور رشتے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ جس گھر پر کالے علم کا اثر آ جائے تو وہاں یہ علامت ضرور نظر آتی ہے کہ دلوں پر جیسے کسی نے بھاری تالے جوڑ دیے ہوں۔ چاہنے کے باوجود بھی قربت ممکن نہیں رہتی، بات کرنے کا حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے اور خاموشی ایک اذیت بن کر چھا جاتی ہے۔ رشتہ باہر سے قائم دکھائی دیتا ہے مگر اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھوکھلا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن سب کچھ بکھرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ مرد، خواتین و حضرات، کبھی آپ نے کسی ایسے گھر میں قدم رکھا ہے جہاں سب کچھ بظاہر ٹھیک ہو، دیواریں مضبوط، روشنی پوری، دروازے بند، مگر اس کے باوجود دل پر ایک عجیب سا بوجھ اتر آئے، ایک ایسی خاموشی جو چیخ رہی ہو، ایک ایسا سکوت جس کے پیچھے کوئی خوفناک راز چھپا ہو؟ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں انسان کو روک کر سوچنا چاہیے کہ یہ وہی جگہ تو نہیں جہاں کسی نے خاموشی سے ایک ایسا وار کیا ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتا مگر دلوں کے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ جس مکان پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں رہتا، خوشیاں موجود ہوتی ہیں مگر محسوس نہیں ہوتی، لوگ ساتھ ہوتے ہیں مگر دل جدا ہو چکے ہوتے ہیں اور زندگی ایک بوجھ بن کر رہ جاتی ہے۔ جادو کالا علم، یہ محض کہانیاں نہیں بلکہ ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں واضح فرمایا کہ کچھ لوگ وہ علم سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں۔ یہ وہی پوشیدہ حملہ ہے جو سامنے آ کر وار نہیں کرتا بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی زندگی کے ہر پہلو کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ جس اشیاء پر یا گھر پر کالے علم کا سایہ پڑ جائے وہاں سب سے پہلے سکون چھینا جاتا ہے، دل بے چین ہو جاتا ہے، دماغ الجھنوں میں گھر جاتا ہے اور انسان خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ جادو کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ یہ کبھی شور نہیں مچاتا، یہ خاموشی سے دلوں میں زہر اتارتا ہے، یہ انسان کے جذبات، اس کے تعلقات، اس کی نیند، اس کے رزق سب پر حملہ کرتا ہے۔ جس گھر پر کالے علم کا اثر آ جائے تو وہاں زندگی کی رفتار بدلنے لگتی ہے، وہی گھر جو کبھی کہکوں سے گونجتا تھا اب بے نام سی اداسی میں ڈوب جاتا ہے، وہی لوگ جو ایک دوسرے کے بغیر ادھورے تھے اب ایک دوسرے سے دور بھاگنے لگتے ہیں اور سب سے عجیب بات یہ کہ کوئی واضح وجہ بھی نظر نہیں آتی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو ان نشانیوں کو پہچاننا ضروری ہوتا ہے جو اس پوشیدہ حملے کا پردہ چاک کرتی ہے، کیونکہ جس مکان پر صحرا یا کالے علم کا
سایہ پڑ جائے وہاں 4 ایسی علامات ضرور ظاہر ہوتی ہیں جو چیخ چیخ کر حقیقت کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ بس دیکھنے والی آنکھ اور سمجھنے والا دل چاہیے، جو انسان کو خبردار کر رہی ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غیر معمولی اثر موجود ہے۔ لیکن اسلام نے صرف مسئلہ ہی بیان نہیں کیا بلکہ اس کا حل بھی واضح طور پر بتایا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز اللہ تعالیٰ پر مکمل توکل اور مکمل یقین ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کو خاص طور پر حفاظت کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح آیت الکرسی، سورۃ فلق اور سورۃ الناس کا کثرت سے پڑھنا روحانی حفاظت کا مضبوط کلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسنون اذکار، صبح شام کی دعائیں اور وضو کی پابندی انسان کو ایسی روحانی ڈھال فراہم کرتی ہے جسے کوئی بھی منفی اثر توڑ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، شفا دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جادو کا اثر بھی اسی وقت ختم ہوتا ہے جب انسان اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے زندہ کرتا ہے، تر کرتا ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ لوگ بھی اس سے مزید فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔